الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 13 میں سے۔ اس سے پچھلی آیت میں گزشتہ درس کی جو آخری آیت تھی اس میں فرمایا کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ کہ یہ جو چھوٹے لوگ ہوں گے، ضعفاء مریدین، اپنے پیروں کے پاس جا کر کہیں گے کہ ہم تمہاری اتباع کر رہے تھے، آیا ہو آج اللہ کے عذاب سے ہم سے کچھ چیز دور کرنے والے، تو وہ کہیں گے، کھلا جواب دے دیں گے کہ سواء علینا، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے دیتا تو تمہیں بھی ہدایت پر چلا دیتے۔ اور آگے کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہمارے اوپر، چاہے ہم جزا فضا فریاد کریں یا ہم کیا کریں، صبر کریں، ہمارا کوئی چھٹکارا اور کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ بڑے صاحبان تو یہ آتے پہن چلو آؤ انہاں تو بھی بڑے سرکار کو جانے، یہ کہیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ ان سے بڑے، قرآن کہتے ہیں کہ جنہوں نے استکبرو، جنہوں نے تکبر کیا، ان سے بڑے کون ہوں گے؟ ان سے بھی بڑا ایک ہوگا اور وہ شیطان ہوگا، یہ اس کے کارندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ گمراہ پیر اور غلط مولوی یہ اس کے کارندے ہوتے ہیں، اور اس کا جو بڑا ہوتا ہے ان سب کا وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ کہیں گے چلو جو بڑے کو جانے، شیطان کے پاس آ جائیں گے اور یہی فریاد کریں گے کہ آیا تو کچھ کر سکتا ہے؟ تو شیطان کیا کہے گا، دیکھیں نا، فرمایا وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا عذاب کا، جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ سیرت کے کتب میں لکھا ہے کہ شیطان سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر، جو ہے نا سرخ رنگ کا لباس، جہنم کی سرخ دیوار کے اوپر بیٹھ کر یہ بیان کرے گا، یہ والا ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعد الحق، حق اور سچا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا ہے، فاخلفتکم، میں نے خلاف ورزی کر دی ہے۔ یہ کھلا اعلان کرے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا توحید کے بدلے میں کہ یہ دوں گا یہ دوں گا تمہیں، وہ اللہ نے حق وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، میں نے خلاف ورزی کر دی ہے، وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں ہے میرے لیے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی والی بات، کوئی زور زبردستی نہیں، مسئلہ صرف یہ الا ان دعوتکم، مگر صرف اتنی سی بات ہے کہ میں نے تمہیں دعوت دی ہے، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی ہے، بس بات اتنی ہے۔ اللہ نے بھی تمہیں دعوت دی ہے، قرآن کے 30 پاروں نے تمہیں دعوت دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دعوت دی ہے، پچھلے انبیاء کرام کی ان کی دعوت بھی یہی ہے۔ اللہ، رسول، پچھلے انبیاء کرام، 30 پاروں والا قرآن، یہ تمہیں دعوت دے رہے تھے، تم نے ان سب کو چھوڑ کر میں شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، بس فرق صرف، بات صرف اتنی، وَلَا إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی ہے،
فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی ہے، فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان کہے گا اور میرے در، ٹھیک ہے نا، میں قصوروار کیوں بھائی؟ فلا تلومونی تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں تمہارا فریاد رس، یعنی میں تمہاری فریاد کو سننے والا نہیں ہوں، وما انتم بمصرخیا، اور نہ تم میری فریاد سننے والے ہو، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں ابھی۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں کھلے عام انکار کرتا ہوں، میں کفر کرتا ہوں اس کا جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا ہوا ہے، جو تم نے دنیا میں مجھے شریک بنایا تھا نا، دیکھیں نا شیطان کتنا کھلے عام انکار کرے گا، لیکن پھر بھی یہ آیات کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا ہے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، دردناک دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو کفار کی بات ہوئی نا، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، اور جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی پیشگی وہاں پر سلام، سلامتی سلامتی ہوگی۔ یہ جنتی جب جنت میں داخل ہو، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہوا، سلام سلام، ان کی پیشگی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صرف سلامتی سلامتی ہوگی۔ اور سورۃ یونس آیت نمبر 10 میں بھی یہی بات ہے فرمایا، پارہ نمبر 11 ہے، دعواہم فیہا، ان کی پکار، ان کی آوازیں اس جنت میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کے آپس میں پیش کی اور ملنا اور ملاقات ان کی سلام، صرف سلامتی سلامتی پر مبنی ہوگی۔ یہ یہاں پر اس آیت نمبر 10 میں، باقی بھی کئی حوالے ہیں قرآن مجید کے مقامات پہ، یہ ایک پر اکتفا کر لیتے ہیں، تو فرمایا تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا ملنا، ان کی پیشگی وہاں پر ان کی ملاقات، سلام سلامتی سلامتی ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، آیا نہیں دیکھا تو نے، کیف ضرب اللہ مثلا، کس طرح بیان کیا اللہ نے مثال، کلمتاً طیبتاً، اس پاکیزہ کلمے کی، کشجرت طیبت، مثل پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اللہ نے نہیں دیکھتا ہو کہ کیسے مثال بیان کی پاکیزہ کلمے کی، تو پاکیزہ کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید ہے، اس کی مثال اللہ رب العزت نے بیان پہ فرمایا، کشجرت طیبت، وہ مضبوط درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کے جو شاخیں آسمان میں، تو تیوں کلہا، وہ دیتا ہے اپنا پل، کل حین، ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّ، اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ کرام کی محفل لگا لیتے اور اس میں آگ تشریف فرما کر صحابہ کرام سے سوالات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرتبہ آپ نے محفل بنائی، سوال کیا صحابہ کرام میں سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ای الآیت معک اعظم فی القرآن، یا ابی ابن کعب، اے ابی ابن کعب، تیرے پاس قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کون سی آیت ہے؟ دو بار انہوں نے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں یا رسول اللہ۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے سوال کیا تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً کہنے لگے،
اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی میرے علم میں قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کر فرمایا لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ تو یہ سوالات آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اس موقع پر مجلس لگی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ذرا میرے شیرو، قرآن مقدس میں اللہ نے مومن کی مثال درخت کے ساتھ دی ہے، وہ کس جگہ پہ دی ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے بچے تھے، یہ گھر چلے گئے۔ جب یہ محفل ختم ہوئی تو یہ گھر چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے کہا کہ نبی علیہ السلام نے محفل میں ایک سوال کیا اور مجھے اس کے جواب بالکل آتا تھا لیکن میں نہیں دے پایا، تو چھوٹے تھے نا، میں نہیں دے سکا۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال اللہ نے درخت کے ساتھ دی ہے، تو مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے نا، تو مجھے یہ پتا تھا، کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے پھر اس سوال کا جواب خود فرمایا تو پھر میرا بھی یہی جواب تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش میرا بیٹا اگر تو اس محفل میں یہ جواب دے دیتا، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی، کاش تو جواب دے دیتا، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ تو وہ یہ والی مثال ہے۔ فرمایا اللہ نے مثال دی ہے کلمتن طیبتن، پاکیزہ کلمے کی، کشجرت طیبتن، مثل پاکیزہ درخت کی طرح ہے، تو یہ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کلمہ کی مثال طیبہ کی یہ کھجور کے درخت کی طرح ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہے، تنا بڑا مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں جو ہے نا وہ بلندی میں ہے، یعنی سب سے زیادہ بلندی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بلندی میں، اور یہ اپنا پل دیتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم سے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتے لوگوں کے لیے، تو اب مثال سمجھے، اسی طرح جس بندے کے دل میں عقیدہ توحید ہو اور نور ایمان ہو اور توحید والے کلمے پر استقامت ہو، تو پھر اس کی یہ جڑیں اس کی بڑی مضبوط رہتی ہے اور اس کی شاخیں بلندی میں رہتی ہے، یعنی آسمان کی فضاؤں میں، تو یہ شاخیں جو ہے نا اس کی نیک اعمال ہے، کلمہ مضبوط ہے توحید اس کے دل میں، اور اس کی شاخیں اس کے نیک اعمال ہیں، یہ پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر آگے تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ پھر اپنا پل دیتا رہتا ہے۔ جب دل میں سینے میں توحید اور نور ایمان آ گیا، جگہ بنا لی اس نے، اس کی شاخیں یعنی نیک اعمال بھی ساتھ مل گئے ہیں، تو پھر یہ اپنا پل دیتا ہے، پھر دنیا میں بھی اس کا یہ پل اور میوہ جو ہے نا یہ کھاتا رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کا میوہ اور پھل اس کو کیا کرے گا، کھلائے گا۔ تو اب مثال آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہوگی، تو فرمایا اللہ اکبر، مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ، اب خبیثہ کلمہ، ٹھیک ہے، کلمہ خبیثہ کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، مثل اس خبیث درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوقها، من فوق الارض، جسے اکیڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ تو فرمایا کلمہ شرک کی مثال، خبیثہ کلمہ پھر شرک ہے نا توحید کے مقابلے میں، تو کلمہ شرک کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے کہ جسے زمین کے اوپر سے ہاتھ دے کر اکیڑ دیا جائے اور اس کے لیے کوئی مضبوطی نہ ہو۔ علماء فرماتے بیل کا درخت جو بوٹا ہے درخت کے ساتھ، تو ویسے کیونکہ پہلے درخت کا ذکر ہے تو بعد میں بھی اللہ نے درخت ہی کا ذکر کیا، ورنہ وہ درخت نہیں ہوتا ہے، وہ ایک جو نا بیل نہیں ہوتی جس طرح کدو کا ہوتا ہے، اس قسم کا بیل ہی، کوئی کہتے ہیں اندرائن کا، ٹھیک ہے نا، بوٹا، اندرائن کا بوٹا بیل کا، جس سے ہاتھ بھی لگا لے تو 10 بوٹے اس کے آپ ایک ہاتھ میں نکل آئیں گے۔ تو فرمایا یہ شرک کا جو کلمہ ہوتا ہے یہ اتنا کچا ہوتا ہے، اے مومنو اے موحدو، کیوں تم سوئے ہوئے ہو، اب سونے کا وقت نہیں ہے، توحید کی دعوت دو، سنت کی دعوت دو، اور اتنی عام کر دو اسے کہ یہ کچے درخت آپ کے ایک ہی پنجے کے ساتھ 10 زمین سے اکیڑ لاؤ۔ تو اس لیے فرمایا اجتثت من فوق الارض، جیسے اکیڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا
وفی الآخرۃ، اب دیکھیں نا توحید کی کلمے کی فائدے آخر میں اللہ نے بیان کیا، اللہ مضبوط کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول ثابت، مضبوط باتوں کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، ویفعل اللہ ما یشاء، اور کرتا ہے اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے۔ تو دیکھیں جو کلمہ توحید پہ عمل کرتا ہے اور توحید پہ چلتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ اسے آخرت میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور دنیا میں بھی اسے مضبوط رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔